بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود السلام، اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ہوں محمد عمران سعودی عربیہ سے۔ جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ آتی ہے مکہ کے حوالے سے یا مدینہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا ہوں، لیکن آج کی ویڈیو بہت ہی اسپیشل، بہت ہی خاص ہے، کیونکہ جو لوگ حج پہ آتے ہیں یا عمرہ پہ آتے ہیں، یا ویسے بھی پاکستان میں جو لوگ حج یا عمرہ ادا نہیں کر سکتے یا اتنے پیسے کی استطاعت نہیں رکھتے، یا کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ سعودی عرب میں جا کے جاب کر لیں، تو ان کو کوئی بھی جاب یا ان کے پاس کوئی ہنر نہیں ہوتا، تو بس ان کو کہیں نہ کہیں فیس بک پہ یا کسی جگہ پہ ایک ایڈ نظر آتی ہے کہ سعودی عرب میں حرمین شریفین کے لیے خدام کی ضرورت ہے، جو خادمین ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے نا سیلری بتائی جاتی ہے 1800 2000 ریال اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں۔ یا پھر جو لوگ سعودی عرب میں حج اور عمرہ پہ آتے ہیں تو ان کو جب خدمت کرتا ہوا دیکھتے ہیں، حرم کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں یا حرم میں ہوتے ہیں، تو ان دل میں یہ خواہش ہوتی ہے، مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے دل میں یہ ضرور خواہش آتی ہے کہ یار چلو اور کچھ نہیں، 1 سال 2 سال اللہ کے گھر کی خدمت کر کے ہی دیکھ لیں۔ لیکن جو ایجنٹ حضرات ہیں انہوں نے دھوکہ دینے کے لیے اور آپ کو جو ہے نا بس یہ سمجھ لیں ایک اسلامک ٹچ یا اسلامک طریقے سے بلیک میل کرنے کے لیے وہ یہ ایڈ ایسی بناتے ہیں کہ آپ کے دل میں ایک خواہش سی جاگ جاتی ہے کہ یار چلو ایک بار اپلائی کر لیتے ہیں، اس میں جو ہے نا چلے جاتے ہیں، جاب کرتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل بتانے والا ہوں کہ یہ حرمین شریفین کے جو مکہ کے اندر اور مدینہ کے اندر خادمین ہوتے ہیں، اس کی جاب کیسے ہوتی ہیں، کیسے حاصل کی جاتی ہے، یا پھر یہ جو آپ ایڈ دیکھتے ہیں فیس بک پہ اور یہ ان کی کیا حقیقت ہے، یہ کیا چیز ہے۔ تو آج کی مکمل ویڈیو کے اندر انشاءاللہ میری یہی کوشش ہوگی کہ تمام تر جو بھی چیزیں آپ کے ساتھ کلیئر ہو جائیں۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حرمین شریفین کی یہ جو جابس ہوتی ہیں یہ کیسے آتی ہیں، کہاں آتی ہیں، ان میں کیسے اپلائی کیا جاتا ہے۔ تو جب سے کرونا آیا ہے 2021-20 سے پہلے اسلام آباد، لاہور اور ادھر جو کچھ ایجنسیز تھی جن کے پاس یہ جابس آتی تھی، تو اس میں جو ہے نا لوگ اپلائی کرتے تھے اور اس طریقے سے یہ سعودی عرب میں آ جاتے تھے۔ لیکن جب سے کرونا ہوا ہے اس کے بعد سے یہ تمام تر چیزیں بند ہو چکی ہیں، ابھی کوئی بھی نئے خدام نہیں آ رہے۔ انڈیا، بنگلہ دیش میں تقریباً یہ چل رہی ہیں، وہاں سے آ رہے ہیں۔ ہاں، یہاں پہ ایک چیز میں کلیئر کرتا چلوں گا کہ یہ جو کہتے ہیں خادمین، یعنی کہ ان کی جو سیلری ہوتی ہے 1800 2000 ریال لکھ دیتے ہیں، میڈیکل فری، سب کچھ ٹکٹ وغیرہ اور سب کچھ بتاتے ہیں کہ سب کچھ فری ہے، بس آپ کو جو ہے نا مطلب اتنے ہزار وہ پیسے ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ یہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہاں پہ جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ہے بن لادن کمپنی کا نام لیتے ہیں۔ یہ میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس پہلے شیئر کر دیتا ہوں کہ جب میں سعودی عرب نہیں آیا تھا، تقریباً 2-3 سال پہلے کی بات ہے، تو حج اور عمرہ کا ایسا کچھ سیزن تھا، تو مجھے فیس بک پہ ایک پوسٹ نظر آئی، میں نے کہا یار اپلائی کر کے دیکھتے ہیں۔ میں نے دوستوں سے بات کی، انہوں نے کہا اچھا چلو دیکھو ان کو بات کرو، واٹس ایپ نمبر بھی دیا ہوتا، تو میں نے ان سے جب کانٹیکٹ کیا، میں نے ایک نہیں 2 سے کانٹیکٹ کیا تھا، تو ان دونوں نے مجھے جو ہے نا بولا کہ اپنا پاسپورٹ، اپنے جو ہے نا آئی ڈی کارڈ اور یہ چیزیں مانگی، میں نے ان کو سینڈ کر دی۔ تو ٹھیک 1 دن بعد مجھے ایک آفر لیٹر نکال کے بھیج دیا جو کہ بن لادن کمپنی کا تھا۔ تو پھر میں نے تھوڑا سا سرچنگ کی تو مجھے پتا چلا کہ سعودی عرب میں یہ حرم کا جتنا بھی کام ہے بن لادن کمپنی کر رہی ہے۔ تو میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، یہ تو بالکل صحیح بات ہے۔ تو پھر جو ہے نا اس نے مجھے کہا کہ آپ کی میں اپوائنٹمنٹ بک کر رہا ہوں، آپ کو لاہور جا کے اپنا میڈیکل کروانا ہوگا۔ تو پھر جب میں نے اس کے سرچنگ کی، ڈیٹا چیک کیا، تو مجھے پتا چلا کہ یہ لوگ صرف آپ سے میڈیکل کروا کے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے پاس ایسی کوئی بھی جاب یا ایسی کوئی آفر نہیں ہوتی۔ تو اس کے بعد پھر جب میں سعودی عرب آ گیا، یہاں پہ معلومات کی، چیک کیا، تو بن لادن کمپنی، شاید آپ کو یاد ہو پچھلے 4-5 سال پہلے ایک حج کے دنوں میں واقعہ ہوا تھا کہ کرین گری تھی اور بہت سارے حجاج کی اموات ہو گئی تھی اور بہت سارے مسئلے مسائل ہوئے تھے، تو تب وہ بن لادن کمپنی کام کرتی تھی۔ اس کے بعد 4-5 سال تک بن لادن کمپنی کو حرم کا کانٹریکٹ نہیں ملا تھا۔ حرم کا جتنا بھی کنسٹرکشن کا کام ہے اور جتنا بھی صفائی کا اور یہ سارا بن لادن کمپنی کے پاس تھا۔ لیکن ابھی پچھلے چند دنوں سے، مطلب چند سالوں سے بن لادن کمپنی کے پاس حرم
کا کوئی بھی کانٹریکٹ نہیں ہے صفائی کا، اسپیشلی حرم کا بن لادن کمپنی کام نہیں کر رہی، ایک اور کمپنی کام کر رہی ہے۔ بن لادن کمپنی کے پاس کانٹریکٹ ضرور ہے، کنسٹرکشن کا ہے، اور جو ہے نا باہر کی جتنے بھی صفائی اور جو چھوٹا موٹا کام ہے وہ کر رہی ہے، لیکن بن لادن کمپنی پاکستان سے کوئی بھی نئے مطلب خدام کو نہیں بلا رہی۔ تو یہ چیز آپ جو ہے نا کلیئر کر لیا کریں، چیک کر لیا کریں کہ یہ جو حرم کے بارے میں بول کے کہ جابس ہیں ایسا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آخر میں ایک چیز میں کلیئر کرتا چلوں گا کہ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ 1800 2000 ریال سیلری ہے پلس اوور ٹائم ہے، کھانا پینا رہائش ہے یا ایسا کچھ ہے، اس میں بہت ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں۔ تو آپ کو حقیقت بتا دیتا ہوں کہ حقیقت کیا، کیونکہ جب بھی میں حرم شریف جاتا رہتا ہوں تو وہاں پہ خادمین مجھے ملتے ہیں یا ان سے میں بات کرتا ہوں، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے، مجھ سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جو حرمین میں خادمین ہیں ان کی جاب کیسے ملے گی یا ان کی سیلری کتنی ہوتی ہے یا کیا ہوتا ہے۔ میں نے اسپیشلی ایک ان کے سپروائزر سے بات کی تھی، کیونکہ میرا ایک دوست تھا جو کہ یہاں مکہ کے اندر ہی موجود تھا، اس نے مجھے کہا کہ یار مجھ کو کوئی جاب نہیں، کام نہیں مل رہا تھا، اس نے کہا یار ان سے بات کر کے دیکھو شاید میری یہاں پہ بات بن جائے۔ تو ان کی جو حقیقت ہے، سیلری ہے، وہ اوور ٹائم ہے، وہ میں آپ کو اب حقیقت بتانے لگا ہوں۔ 600 ریال ان کی صرف سیلری ہوتی ہے، 600 ریال منتھلی۔ 600 ریال میں اگر آپ گزارا کر سکتے ہیں پاکستان انڈیا، آپ اس کو خود ہی ملٹی پلائی کر کے دیکھ لیں۔ اور اس کے بعد اوور ٹائم کچھ بھی نہیں ہوتا، اوور ٹائم اگر ہوگا بھی تو گھنٹہ دو ہوگا، میرے حساب سے وہاں پہ اوور ٹائم نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ وہاں پہ آپ کو کیا دیا جاتا ہے، وہاں پہ صرف آپ کو رہائش اور لے کے آنا، لے کے جانے کے لیے ٹرانسپورٹ دیا جاتا ہے، وہ بھی قریب ہوتا ہے، آپ خود ہی پیدل چلے جاتے ہیں یا پھر آپ جو ہے نا۔ اس کے علاوہ کھانا پینا میں سعودی عرب میں رہتا ہوں، کم سے کم بھی آپ جتنا بھی مطلب گزارا کر لیں، کم سے کم کھائیں تو 300 ریال تک آپ کا کھانے پینے میں چلا جاتا ہے، پیچھے بچا صرف 300 ریال۔ 300 ریال پاکستان میں تو 15-20 ہزار بن جائے گا، انڈیا میں تو 10-12 ہزار بنے گا، بنگلہ دیش میں بھی تقریباً اتنا بنے گا۔ تو اگر آپ سعودی عرب میں جا کے بھی مطلب ایک تو اچھی بات ہے، خادمین حج بنیں گے، مطلب حرمین کے جو ہے نا آپ کلیننگ کریں گے، حرم شریف میں رہیں گے، وہ تو ہے، لیکن ایک ہمارے ساتھ پیٹ بھی لگا ہوا، اس چیز کو بھی دیکھنا ہے۔ تو اس حساب سے بہت ہی کم سیلری ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ایک ضروری چیز میں بتانا چاہوں گا، اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں، جو لوگ عمرہ پہ آتے ہیں یا حج پہ آتے ہیں، تو یہ جو حرم کے پاس جو لوگ آپ کو نظر آتے ہیں، اگر کوئی آپ کو صاحب استطاعت نظر آتا ہے تو آپ ان کی ضرور خدمت کیا کریں۔ تو اسی اپڈیٹ کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب لازمی کر لیجئے، اور اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے یا آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تو کمنٹ سیکشن میں درج کر دیجئے، انشاءاللہ جو بھی اس کا ایتھینٹک جواب ہوگا آپ کو دے دیا جائے گا۔ مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔